السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شرین فاطمہ، میں دہلی جامعہ نگر کی رہنے والی ہوں اور جامعۃ البنات الاسلامیہ کی ایک طالبہ ہوں۔ میں کل رات جمالین شریف کا مطالعہ کر رہی تھی، جو جلالین شریف کی شرح ہے، جو کہ دارالعلوم دیوبند سے آئی ہے، جس کے شارح حضرت مولانا محمد جمال بلند شہری ہیں اور وہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں۔ جب میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سورہ آل عمران کی تیسری آیت کے نشان کی جگہ اوم کا نشان تھا، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت کی جگہ بھی اوم کا نشان تھا۔ ایسے پتہ نہیں کتنے نشان ایسی کتنی کتابوں میں ہوں گے۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اس یہودانہ سازش کے خلاف آواز اٹھائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کافی پرانی ویڈیو ہے، لیکن ہر 2 مہینے 4 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی اس ویڈیو کو نکال کر کے واٹس ایپ پر شیئر کرتا رہتا ہے، بلکہ یوٹیوب پہ بہت سے لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ کبھی بریلویوں کی طرف سے ویڈیو آتی ہے، کبھی غیر مقلدین کی طرف سے ویڈیو آتی ہے کہ دیوبندیوں کے یہاں تو یہی سب سکھایا جاتا ہے، ان کی کتابوں کے اندر تو لفظ اوم لکھا ہوا ہے، وہ تو لفظ اوم کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بیہودہ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اصل یہ جو قصہ ہے وہ یہ ہوا تھا، یہ جو محترمہ ویڈیو کے اندر دکھا رہی ہیں کہ لفظ اوم آ گیا ہے جمالین کے اندر، یہ ہوا اصل یہ تھا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں اور ایسے ہی دیگر مدارس کے اندر بھی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تفسیر کی، جس کا نام ہے جلالین۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس کی شرح لکھی تھی حضرت مولانا جمال صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب تو حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے۔ تو حضرت نے یہ شرح لکھی تھی اور بہت سی شروحات حضرت نے لکھی ہیں۔ تو جب یہ چھپ کر آئی ہے تو پرنٹنگ پریس والوں کی طرف سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس کے اندر لفظ اوم آ گیا تھا۔ اصل دیوبند کے اندر جہاں مسلمانوں کی کتابیں چھپتی ہیں، اسی طریقے سے غیر مسلموں کی کتابیں بھی چھپتی ہیں۔ تو کسی طرح سے یہ ہوا کہ کسی نے وہاں پہلے کتاب کچھ اور چھپوایا ہوگا، تو اس میں سے لفظ اوم باقی رہ گیا، اور وہ کسی طرح سے یہ جو شرح تھی اس کے اندر بھی آ گیا۔ تو یہ جو محترمہ تھیں، انہوں نے یہ سوچا کہ ان کا بھی کوئی اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس طرح سے اس کے اندر ہو گیا ہے، اس لیے کہ خود حضرت مولانا جمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑے احترام سے لے رہی ہیں اور خود مطالعہ بھی کر رہی ہیں، تو کوئی اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا ان کا بھی، بلکہ بتلانا مقصد تھا کہ کوئی یہ کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت مولانا جمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع ملی کہ اس طریقے سے پرنٹنگ پریس کے اندر غلطی ہو گئی ہے، تو فوراً حضرت نے اسی وقت حیات تھے حضرت، اس وقت حضرت نے ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے اندر اس بات کی صراحت کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ حضرت کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مجھے وہ لیٹر ملا نہیں ہے، میں نے خود وہ لیٹر کئی جگہ شیئر کیا تھا اس وقت۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی زیادہ بار بار یہ ویڈیو آئے گی، اگر یہ پتا ہوتا تو میں اسی وقت اس لیٹر کو سامنے رکھ کے اس کا جواب ریکارڈ کرا دیتا۔ تو بہرحال حضرت نے یہ لکھا اس کے اندر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور حضرت نے کتب خانے والوں کو بھی اس کی ہدایت جاری کی کہ آپ جو ہے اس نسخے کو فروخت نہیں کریں گے۔ مجھے یاد ہے میں دیوبند میں تھا اور ایک کتب خانے پہ گیا، مجھے یہ والا نسخہ چاہیے تھا، اور غالباً کتب خانہ اشرفیہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو تو منع کر دیا گیا ہے، اور حضرت نے سختی سے منع کیا ہے، تو کتب خانے والوں نے مجھے یہ نسخہ نہیں دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا نسخہ چھپ کے آ گیا، تو اسی کو جو ہے فروخت کیا جاتا ہے۔ تو صرف اتنا ہوا تھا، اتنی سی بات تھی کہ پرنٹنگ پریس کی غلطی تھی۔ اب اس کو لے کے اتنا ہوا بنانا، اس کے اوپر ویڈیوز بنانا، اور یہ کہنا کہ یہ تو دیوبندی یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہایت جاہلانہ اور گھٹیا حرکتیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر کتابت کی غلطیوں کو لے کر اس طریقے سے اعتراض کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر تو بہت سی کتابیں اس طرح کی ہیں کہ جن کے اندر کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے پھر تو کسی پہ کوئی بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ تو صرف یہ اتنی سی بات تھی۔ چونکہ حضرت مولانا جمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل رہا ہے تو میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں حضرت کے حوالے سے۔ ہم نے حضرت سے کچھ دنوں تک تو مقامات حریری پڑھی تھی۔ حضرت جو ہے دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سی شروحات حضرت نے لکھی ہیں۔ تو کچھ دنوں تک ہم نے مقامات حریری پڑھی، پھر اس کے بعد ہماری ترتیب تبدیل ہو گئی، تو ہم نے حضرت سے پھر اس کے بعد ہدایہ پڑھی۔ تو حضرت نہایت ہی سادہ شخصیت کے مالک تھے، بہت سادگی تھی حضرت میں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ
سردیوں کا زمانہ چل رہا تھا، تو حضرت وہاں جماعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نودرے میں جہاں طلبہ چپل نکالتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں. تو میں تھا اور ساتھ میں اکبر بھائی تھے، مفتی اکبر بجنوری صاحب وہ تھے، مفتی اکبر چاندپوری صاحب وہ تھے ساتھ میں. تو ہم دونوں پہنچے حضرت کے پاس میں، ہم دونوں بھی جا کے حضرت کے بازو میں بیٹھ گئے. تو حضرت کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھے رہے، طلبہ وہاں سامنے سے گزرتے رہے ایسے ہی. لیکن یہ بالکل بھی حضرت نے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، اتنی کتابوں کے مصنف ہیں. تو اتنی سادگی تھی حضرت کی طبیعت میں. ایک مرتبہ رات میں عشاء کے بعد ہم پہنچے، اکبر بھائی جو تھے وہ بڑے بے تکلف تھے حضرت سے. تو ہم پہنچے وہاں پر، تو حضرت کچھ لکھ رہے تھے. تو جیسے ہی ہم اندر گئے حضرت نے لکھنا بند کر دیا. شروعات وغیرہ حضرت لکھتے رہتے تھے تو بند کر دیا، اور پھر بہت دیر تک حضرت باتیں کرتے رہے، مختلف باتیں حضرت نے کی. تو حضرت نے اسی موقع پر یا کسی موقع پر مجھے یاد رہ گیا ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو برقع ہے در حقیقت، جو خاص طور سے جو کالا برقع ہے، شیعوں کی ایجاد ہے در حقیقت. شیعوں نے، ورنہ تو مسلمان جو تھے اس سے پہلے چادر استعمال کیا کرتے تھے، تو شیعوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد ساری دنیا کے اندر یہ مشہور ہو گیا. تو یہ بات حضرت کی مجھے یاد رہ گئی ہے. ایک مفتی بلال صاحب مظفر نگری، انہوں نے شاید فیس بک پہ شیئر کیا تھا، یہ لکھا تھا کہ کسی نے حضرت کی جو شرح ہے جمالین، اس کے بارے میں یہ اعتراض لکھا حضرت نے کہ حضرت یہ جو جس کتاب کی آپ نے شرح کی ہے اس کا نام تو ہے جلالین، وہ تو چونکہ دو لوگوں کی لکھی ہوئی ہے نا، دو جلال الدین سیوطی تھے ان کی لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا نام تو جلالین ہے جو سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ نے اس کا نام جو ہے جمالین کیوں رکھا ہے؟ آپ تو ایک ہی جمال ہے نا، تو اس کا نام جو ہے جمال ہونا چاہیے تھا، جمالین اس کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا. تو حضرت نے برجستہ جواب دیا کہ میرے اندر بھی تو دو جمال ہیں، ایک ظاہری جمال ہے اور ایک باطنی جمال ہے، تو اس لیے میں نے اس کتاب کا نام جو ہے جمالین رکھا ہے. تو یہ حضرت نے برجستہ جواب دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. تو اگر کوئی آدمی شرح کو لے کے اعتراض کرتا ہے تو ظاہر بالکل بیہودہ قسم کا اعتراض ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی.